انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت کا ایک اور جنگی طیارہ تباہ ہو گیا۔ دی ہندو کی تہلکہ خیز رپورٹ کے مطابق بھارتی میڈیا کا الزام پاکستان پر، بڑی خبر سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، دی ہندو کی بڑی رپورٹ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت کا MiG 29 آگرہ میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آپ کی سکرین پر بڑی خبر لا رہا ہوں کہ انڈین ایئر فورس کا MiG 29 فضائیہ کا طیارہ آگرہ میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ پائلٹ بحفاظت باہر نکل گیا ہے۔ MiG 29 طیارہ آج آگرہ کے قریب ایک معمول کی تربیتی پرواز کے دوران سسٹم میں خرابی کا سامنا کرنے کے بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ پائلٹ نے ہوائی جہاز کو بحفاظت باہر نکالنے سے پہلے زمین پر جان یا املاک کو کوئی نقصان نہ پہنچانے کو یقینی بنانے کے لیے چال چلی۔ IAF نے کہا ہے کہ اس نے حادثے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ MiG 29 جنگی طیارہ روس کا ہے اور یہ بھارتی ایئر فورس کے 3 اسکواڈرن جو ہے اس کو یوز کرتی ہے۔ اب یہ طیارہ جو جنگی طیارہ تباہ ہوا ہے، اس کا الزام بھی بھارتی میڈیا پاکستان پر لگانے کی جو ناکام کوشش ہے اس میں مصروف ہے۔ بھارت میں اگر کوئی پٹاخہ بھی بجتا ہے، بھارت میں اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کا الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے۔ بھارت جو کہ پاکستان کے خلاف ہر وقت ہرزہ سرائی کرنے میں مصروف رہتا ہے، کبھی وہ دریاؤں کا پانی روکنے کی دھمکی دیتا ہے، کبھی وہ کرکٹ ٹیم کو نہ بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو کبھی ان کا جب طیارہ گرتا ہے تو وہ الزام بھی وہ پاکستان پر دیتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان ایسی فی الحال کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو انڈین ایئر فورس ہے وہ اپنے پائلٹوں کو سنبھالنے کی بجائے، ان کی اچھی طرح تربیت کرنے کی بجائے وہ پاکستان پر الزام دیتے ہیں۔ انڈین ایئر فورس مشہور ہے کہ وہ ہر مہینے 2 سے 3 طیارے جو ہے اپنے تباہ کرواتی ہے، چاہے وہ طیارے ان کے اپنے ہوں، رافیل ہوں یا پھر وہ MiG 29 ہوں۔ انڈین ایئر فورس کے جو پائلٹ ہیں وہ بہت ناکارہ ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جو آگرہ ایئر بیس پر ناکارہ تباہ ہوا ہے، انڈین میڈیا کی جو چالیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ انڈین میڈیا کے مطابق یہ پاکستان کا جو ڈرونز پاکستان اڑاتا ہے بارڈر پر، وہ بارڈر پر ڈرونز کی وجہ سے جو ڈرونز ٹکرایا ہے MiG 29 کے ساتھ، جس سے ہمارا یعنی کہ انڈین ایئر فورس کا جنگی طیارہ پاکستانی ڈرون نے تباہ کیا ہے۔ یعنی کہ اتنا بڑا طیارہ اور چھوٹا سا ڈرون جو کہ سرویلنس کے لیے استعمال ہوتا ہے بارڈر پر، انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ اس چھوٹے سے ڈرونز نے ہمارا طیارہ تباہ کیا ہے۔ تو لیکن یہ نہیں جانتے اگر پاکستان نے طیارہ تباہ کرنا ہو تو پاکستان کے پاس ایسے جدید ترین میزائل سسٹمز ہیں، پاکستان کے پاس ایسے جدید ترین جنگی طیارے ہیں جس میں JF-17 تھنڈر اور دیگر طیارے ہیں، تو پاکستان آرام سے ان کے جنگی طیارے تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن بھارت جو ہے وہ اپنی ہرزہ سرائی سے باز نہیں آ رہا۔ بھارت جو ہے ہر وقت کامیڈی کرتا رہتا ہے، چاہے وہ ان کا میڈیا ہو، چاہے ان کے وہ لوگ ہوں، چاہے وہ ہندوستان خود ہو۔ تو اس کے علاوہ LOC پر بھی بھارت چھیڑ خانی کرنے میں ابھی تک مصروف ہے۔ LOC پر تابڑ توڑ کارروائیاں بھارت جو ہے وہ شدید قسم کی کرنے جا رہا ہے۔ مزید بھی یہ کہنا ہے ایک امریکی رپورٹرز کا کہ بھارت چاہتا ہے کہ LOC پر ایک بار پھر شدید قسم کی لڑائی ہو۔ حالانکہ پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں ان کے مطابق LOC پر ہم بھارت کو بھرپور قسم کا جواب دے رہے ہیں۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ بھارت نے LOC پر بھاری اسلحے کا استعمال ایک بار پھر شروع کر دیا ہے، تاہم پاک فوج LOC کو بھارت پر تابڑ توڑ قسم کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔
वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि भारतीय फ़ौज के LOC पर फायरिंग से 7 जवान शहीद हुए, जबकि भारत LOC समेत वर्किंग बाउंड्री की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिससे जानी नुकसान भी हो रहा है। LOC पर भारी असले का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है, ताहम पाक फ़ौज LOC पर भारत को भरपूर जवाब दे रही है। उनका कहना था कि बदकिस्मती से भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की हुकूमत है। भारत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी पर काबू पाने में मसरूफ़ है और कश्मीरियों की पूरी नस्ल भारत के ख़िलाफ़ इस वक्त उठ खड़ी हुई है। भारत की LOC पर जारियत से जो 9 शहरी ज़ख्मी होने का भी अंदिया दिया गया है। भारतीय फ़ौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के खोई रट्टा सेक्टर के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में शदीद फायर की शदीद खिलाफ वर्जी की है, जिसके नतीजे में 9 निहत्ते शहरी शहीद हुए। भारतीय फोर्सेस ने खोईरट्टा सेक्टर के मुख्तलिफ इलाके जंजूट बहादुर, सीरी चुत्तर, दरगोटी क्रास, कटेड़ा, राजधानी, टाइन जगालपाल, चौकी खानपुर को शदीद फायरिंग और गोलाबारी का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में 9 अफराद ज़ख्मी हो गए और जिनमें 4 की हालत शदीद किस्म की तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि एक बच्ची को शदीद तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा ज़ख्मियों में इलाका जगालपाल के 24 साला मोहम्मद फ़ारूक, 25 साला शाह नवाज़, वलद राजा गफ़ार, 18 साला एहतशाम, वलद राजा गफ़ार और इसके अलावा दीगर शामिल हैं। भारतीय फायरिंग के बाद खोईरट्टा में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम सरकारी निजी स्कूलों और शहरी क्रास बाज़ार को बंद करवा दिया गया है। भारतीय फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला सुबह 5:45 बजे शुरू हुआ, जो वक्फे से दिन 12 बजे तक जारी रहा। दूसरी जानिब पाक फ़ौज ने भारतीय फायरिंग का मुअस्सर जवाब दिया। भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया, जहां पर शोले दूर दूर से दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ौजों के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात भी मिलने की खबरें मौजूद हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आर्मी जल्दी वो बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं और जो हर्जा सराई भारत की जारी है उस पर आर्मी चीफ अपना मौक़िफ़ ज़रूर रखेंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल, फार्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ ने चकोठी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर तैनात फ़ौजियों से बातचीत की, जवानों के साथ वक्त गुजारा। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारी, बुलंद हौसले की तारीफ़ की। LOC पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्मी चीफ का शानदार इस्तकबाल किया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि कोई भी पाकिस्तान को अगर मैली आंख से देखेगा तो उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि अगर भारत किसी भी किस्म की हर्जा सराई, दहशत गर्दी, गुंडा गर्दी करने की कोशिश करेगा तो भारत के ख़िलाफ़ भरपूर किस्म की जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी फ़ौज तैयार बैठी है।